ایک تو یہ جو بات کی کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں سے 40% کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، جس کا مطلب یہ کہ نہ صرف ان کی فزیکل گروتھ متاثر ہوتی ہے بلکہ جو ان کا obviously ان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے آف لرننگ اینڈ نالج وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا اسی طریقے سے اگر ہمارے ملک میں بچوں کو تعلیم ہی نہ فراہم کی جائے اور جن کو تعلیم مل رہی ہے وہ کوالٹی تعلیم نہ ہو تو پھر وہ دنیا بھر میں کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ بلکہ دنیا بھر میں چھوڑیں، جو ہمارے یہاں چند بچے جو پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں ان سے ہی کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے جب آپ نے کہا کہ یہ 2 کروڑ 30 لاکھ یا گورنمنٹ کی فگرز ہیں 2 کروڑ 80 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے جی، تو دیکھیں پاکستان کے اندر جو ماڈرن ورلڈ ہے اس نے ماڈرن ایجوکیشن کا ایک اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ہوتی کیا ہے. پاکستان میں ماڈرن ایجوکیشن یا ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھ آ رہی مجھے لگتا ہے. ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول جاتا ہے، اس کی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت ڈیولپ کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور پھر یونیورسٹی میں جا کر وہ ریسرچ کرتا ہے، کالج جاتا ہے اور جو یونیورسٹی بہت اسی طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ملک آگے بڑھتے ہیں. تو اسکول لیول سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر یونیورسٹی پہ جا کر ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں شہزاد صاحب، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہم ساری ڈسکشن تو کر رہے ہیں، پاکستان میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے کون سی چیز انوینٹ ہوئی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. واقعی کوئی ایسی چیز نہیں آتی ذہن میں. یہ جو مسلم شاور جو ہے نا، یہ بھی ہم نے انوینٹ نہیں کیا. تو 0 انوینشنز ہیں ہمارے ملک کے اندر اس وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو مزید بچہ آپ کے پاس ہے ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. کوئی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت فکر ہے ان کروڑوں بچوں کی. میں نے جب اسکول ریفارم سٹارٹ کیا جب سے میں سن رہا ہوں کہ مجھے بہت فکر ہے. انہوں نے کہا کہ کروڑوں بچے جو اسکول نہیں جا رہے. تو میں نے کہا مجھے بھی ان کی فکر ہے، بٹ مجھے ان کی زیادہ فکر ہے جو کروڑوں بچے اسکول جا رہے ہیں، کیونکہ وہ 10 سال لگاتے ہیں، ان کی کوئی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو آپ ان بچوں کو جو 2 کروڑ 30 لاکھ ہے، ہماری گورنمنٹ اور ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہم پہ یہی پریشر ڈالتی رہتی ہیں کہ ان کو اندر ڈال دیں. آپ ان کو ایک اسی ایسے سسٹم میں اندر ڈال رہے ہیں جہاں پر وہ دوبارہ باہر نکل جائیں گے. پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پیرامڈ ہے. ہمارے پاس بہت سارے پرائمری سکولز ہیں، پھر اس کے بعد اچانک سے پیرامڈ بنتا ہے اور سیکنڈری اسکول کم ہو جاتے ہیں تو نیچرل ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر کالج میں چلیں اوپر، دنیا کے اندر کالج اور یونیورسٹی میں تو پیرامڈ ہوتا ہی ہے. ہم نے سیکنڈری لیول پہ پیرامڈ بنایا ہوا ہے. تو ایک تو سکولز کی ضرورت ہے ہمارے پاس پہلے ان بچوں کو لانے کے لیے. دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے نا، ان پر ڈفرینٹ قسم کے پریشرز ہوتے ہیں اور وہ صحیح انٹرونشنز نہیں کر پاتی. بٹ اب تو اٹس ٹو لیٹ. اب تو میں سمجھتا ہوں ملٹیپل انٹرونشنز کرنے کی ایک ساتھ ضرورت ہے اس ملک کے اندر. لیکن شہزاد صاحب جو آپ نے بات کی وہ تو لگ رہا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس ہے، کیونکہ جب ہم یہ نمبر دیکھتے ہیں کہ 2 کروڑ 50 لاکھ 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹس وغیرہ اس میں دیکھیں تو آپ لکھا ہوتا ہے کہ ہم صرف 2% آف GDP خرچ کر رہے ہیں تعلیم پر، ہمیں 4% کرنا چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سلوشن ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں ان کے لیے آپ زیادہ فکر مند ہیں، کیونکہ جس قسم کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے اس سے نہ ان کی کوئی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور آپ نے مثال دی کہ پاکستان میں اسی لیے کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی انوینشن نہیں ہوتی. تو پھر ہم کیا کریں؟ ان بچوں کو جو باہر ہے ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان کو اسکولوں میں ڈالیں، یا جو آلریڈی اسکول میں ہے ان کی تعلیم کا معیار بہتر کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ملک کے بڑے بڑے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، کہ ہمیں اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اتنے انجینئرز چاہیے، اتنے اس ایریا میں چاہیے، اتنے اس ایریا میں چاہیے. اس کے حساب سے پھر آپ دیکھتے ہیں آپ نے کس طرح کے کالجز یونیورسٹیز پہ زیادہ بچوں کو بھیجنا ہے. ابھی تو سب سے پہلے ملٹیپل انٹرونشنز ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. جو اسکول آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کا نظام ہی غلط ہے. تو یہ 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پھر بہتر ہے کہ آپ اسکل ڈیولپمنٹ میں ڈال دیں. کم سے کم وہ کچھ تو کر پائیں گے نا. خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ 10 سال جب ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، اور پھر جب اس کو نوکری نہیں ملتی اور پھر وہ ایک خط نہیں لکھ سکتا، جیسے مفتاح بھائی بتا رہے تھے، تو پھر وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ یار میں پڑھا لکھا بھی ہوں اور 10 سال بھی لگائیں اور مجھے کچھ نہیں مل رہا. دیکھیں اس کے لیے بہت ضروری ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایسا کون سا پروفیشن ہے جو سارے پروفیشن کریٹ کرتا ہے؟ وہ ٹیچر کا پروفیشن ہے. ہم نے کیوں نہیں، ورلڈ بینک نے کیوں نہیں، باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے یہ کہا کہ اس ملک کے اندر ڈاکٹر کو پریکٹس کرنے کے لیے ڈگری چاہیے ہوتی ہے، لائسنس چاہیے ہوتا ہے. انجینئر کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے، لائسنس چاہیے ہوتا ہے. ٹیچر کو کوئی ڈگری اور لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف پرائیویٹ اسکولز، 90% آف پرائیویٹ اسکول ان دس کنٹری ہمیں لگتا ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے بہت برے ہیں. ایسا نہیں ہے. لو فی پرائیویٹ اسکول کا بھی بہت برا حال ہے، بیکاز ٹیچر وہی پڑھا رہا ہے. تو نہ وہ ٹیچر کوالیفائڈ ہے، نہ کوئی لائسنسنگ اس کے پاس، نہ تو اویلیبل نہیں ہے. وہ تو اب ہم لے کر آ رہے ہیں بہت عرصے بعد. تو آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر 162,000 لوگوں نے ٹیچرز کا ٹیسٹ دیا، 46,000 ویکنسیز تھیں.
آپ مجھے نمبر مفتاح بھائی آپ مجھے نمبر بتائیں کتنے لوگ پاس کیے ہوں گے 46,000 ویکنسیز 160,000 لوگوں نے ٹیسٹ دیا ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح ایگزام دیا لیکن 1,000-2,000 سے زیادہ پاس نہیں ہونے چاہیے 1200 پاس ہوئے آپ یہ دیکھیں کتنی ڈینجرس بات ہے یہ تو سب سے پہلے تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو صرف 1200 ٹیچرز نے پاس کیا ہو ٹیسٹ پھر ان کا گریڈ نیچے لے کے گئے گریجویٹ تھے یہ سب ٹیچرز گریجویٹ تھے یہ حال ہے تعلیم کا اور ان میں سے کوئی بھی ٹیچر کوالیفائڈ نہیں تھا کوئی بی ایڈ یا ہمارے پاس ابھی بھی یہ دیکھیں اب یہ کلچر ہم پورا چینج کریں بٹ ہم تو ایک آرگنائزیشن ہے ہمیں بہت ٹائم لگے گا